السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کے بارے میں کچھ دلچسپ پہلو بتائیں گے، تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھتے رہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اگر نہیں تو ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ آپ کی پیدائش 14 جون 1856 عیسوی مطابق 10 شوال 1272 ہجری دن ہفتہ ظہر کے وقت محلہ جسولی بریلی میں ہوئی تھی۔ پیدائش کے وقت آپ کا اصل نام محمد رکھا گیا، لیکن آپ کے دادا جان آپ کو احمد رضا کہہ کے پکارتے تھے۔ آپ کا تاریخی نام المختار ہے۔ آپ 4 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہوئے اور پہلی تقریر 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کے موقع پر کی۔ آپ کی پہلی کتاب شرح ہدایت النبی ہے، جس کو آپ نے 8 سال کی عمر میں لکھا تھا۔ آپ نے عربی زبان میں پہلی کتاب 13 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ آپ کی دستار فضیلت 13 سال کی عمر میں ہوئی اور آپ کو مفتی کی ڈگری 13 سال کی عمر میں ہی ملی۔ آپ نے پہلا فتویٰ بھی 13 سال کی عمر میں ہی دیا۔ آپ کا نکاح 18 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کے گھر پہلے صاحبزادے کی ولادت 1292 ہجری میں ہوئی اور ان کا نام حامد رضا رکھا گیا، جو آگے چل کر حضرت مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ فتویٰ لکھنے کی اجازت آپ کے والد شیخ الاسلام حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال کی عمر میں دی اور آپ نے پھر فتویٰ لکھنا شروع کیا۔ 21 سال کی عمر میں آپ سید سرکار آل رسول مہر عربی سے مرید ہوئے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو بیعت کے ساتھ ساتھ خلافت سے بھی نوازا اور 22 سال کی عمر میں شیخ بن زین دلہان مکی اور مفتی مکہ شیخ عبد الرحمن سے اجازت حدیث موصول ہوئی۔ آپ نے پہلا حج 1296 ہجری میں فرمایا۔ ضیاء الدین کا لقب آپ کو مکہ شریف میں ہی دیا گیا تھا۔ آپ کے گھر دوسرے صاحبزادے کی پیدائش ہوئی اور ان کا نام رکھا گیا مصطفیٰ رضا خان، جو آگے چل کر مفتی اعظم ہند کہلائے۔ آپ کی پیدائش 21 ذی الحجہ 1310 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے جلسہ تاسیس میں نببہ میں شرکت 1311 ہجری میں کی۔ تحریک نبدہ سے علیحدگی 1315 ہجری میں کی۔ آپ نے المعتمد المستند کی تصنیف 1320 ہجری میں کی۔ آپ نے فتاوی رضویہ 1320 ہجری میں لکھنا شروع کیا۔ علوم منظر اسلام کی بنیاد 1322 ہجری میں رکھی۔ آپ نے دوسرا حج 36 سال کی عمر میں ذی القعدہ 1323 ہجری میں کیا۔ تصنیف الدولۃ المکیہ مکہ شریف میں 8 گھنٹے میں لکھی۔ حسام الحرمین 1324 ہجری۔ جامع بمبئی واپسی حج پر ربیع الاول شریف 1324 ہجری۔ جامع احمد آباد ربیع الاخر 1324 ہجری۔ آپ کے یہاں پوتے کی پیدائش مفسر اعظم ہند حضرت علامہ محمد ابراہیم رضا خان جیلانی میاں صاحب برکاتی کی پیدائش ہوئی، جو کہ حضور تاج الشریعہ کے والد ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان 1330 ہجری میں لکھنا شروع کیا۔ آپ نے جبل پور میں قیام 1337 ہجری میں کیا اور کوب حوالی میں 1339 ہجری میں کیا، اور آپ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا وصال شریف 25 صفر 1340 ہجری یعنی 1921 عیسوی وقت 2:38 پر دن جمعے کے ہوا۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر سن ہجری کے حساب سے 68 سال اور سن عیسوی کے حساب سے 65 سال تھی۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، چہرے پر ہر چیز نہایت موجود و مناسب تھی، بلند پیشانی، ہر دو آنکھیں، بہت موزوں اور خوبصورت نگاہ میں چمک اور تیزی، ابرو علام ابرو میں مصداق۔ آپ کی بڑی داڑھی، خوبصورت سر مبارک اور پٹھے بال جو کان کی لو تک تھے، سینہ چوڑا، گردن سراہی دار، بلند اور قد میانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ خوبصورت عادتیں یہ تھیں کہ حدیث کی کتابوں پر آپ دوسری کتابیں نہ رکھتے تھے۔ حدیث کی ترجمانی کے وقت کوئی بات کاٹتا تو آپ ناراضگی ظاہر کرتے تھے۔ ایک پاؤں پر دوسرے پاؤں کو رکھ کر بیٹھنا ناپسند فرماتے تھے۔ لکھتے وقت آپ دونوں پاؤں مبارک کو سمیٹ کر دونوں جانوں اٹھائے رکھتے تھے اور ذکر میلاد پاک میں شروع سے آخر تک 2 جانوں رہا کرتے تھے۔ ایسے ہی تقریر فرماتے تھے تو 4-5 گھنٹے 2 جانوں ہی ممبر شریف پر رہتے تھے۔ وعظ کرتے وقت پان ہرگز نہ کھاتے تھے۔ پہلے پان بہت کھاتے تھے، آخر عمر میں پان کھانا چھوڑ دیا تھا۔ لفظ محمد سن کر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے تھے۔ سوتے سمے جسم کو لفظ محمد کی شکل میں کر لیتے تھے، کبھی کہا بلند نہ فرماتے۔
قبلہ کے رخ نہ کبھی تھوکتے اور نہ کبھی پیر کرتے، جمائی لیتے وقت دانتوں میں انگلیاں دبا کر آواز پیدا نہ ہونے دیتے تھے، خط بنواتے وقت اپنا کنگھا اور اپنا شیشہ استعمال کرتے، ہر کام کی شروعات داہنی جانب سے کرتے، مسواک کرتے اور سر مبارک کو فلیل ڈلواتے، اور آپ لباس کو اس طرح تبدیل کرتے تھے۔ آپ ہفتے میں 2 بار لباس بدلتے تھے، ایک جمعے کے دن اور دوسرا منگل کے دن۔ ہاں، اگر جمعرات کو یوم عیدین یا کوئی تہوار پڑتا تو آپ دونوں دن دوسرا لباس پہنتے تھے۔ آپ کے چلنے میں کبھی بھی چاپ کی آواز سنائی نہیں دی اور آپ بہت ہلکے ہلکے چلتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی کم کھاتے تھے، ایک پیالہ بکری کے گوشت کا شوربہ بغیر مرچ اور سوجی کا 1.5 بسکٹ یا وہ بھی کبھی کبھی چھوٹ جاتا تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت آخر کون ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے قلمکار آئے، کسی نے قلم اٹھایا تو لیلا کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو مجنوں کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو سیری کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو فرحات کا ذکر کیا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب قلم اٹھایا تو کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے بارے میں ذکر کیا۔ آپ دیکھو تو صحیح کیا خوب فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بارے میں لکھا، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوش مبارک کے بارے میں لکھا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جب قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو آمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں لکھا، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو عطا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اور جب قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو گنبد خضرا کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس لیے ہم اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد و آئندہ باد۔ السلام علیکم۔